اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان علی حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے چہل کاف کا عمل، چہل کاف کی زکوٰۃ، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جو ساتھی الحسنین روحانی سینٹر یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں وہ ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب کو شیئر فرمائیں۔ چلتے ہیں چہل کاف کے عمل کی طرف۔ جی، فن عملیات کے اندر چہل کاف کا عمل بہت ہی پاورفل اور کامل عمل ہے۔ اس کی اجازت جلدی نہیں ملتی اور یہ خاندان قادریہ کا عمل ہے۔ خاندان قادریہ کی نسبت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور یہ اشعار ہیں، اور یہ حضرت شیخ، اس کی جو نسبت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے چہل کاف کی۔ یہ انہوں نے مراقبے کی حالت میں یہ الفاظ پڑھے تھے، اور اس کی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک بزرگ نے مجھے جو بتلایا، وہ کہتے کہ وہ اس دور کے اندر مختلف جو شیطانی طاقتیں عروج میں تھی، تو ان کے جو مریدین حضرات تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضور، ہم مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، سورہ مزمل، سورہ جن اور مختلف چیزوں سے روحانی علاج کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر دوبارہ وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور آگے سے شریر قسم کے جنات اور اس طرح کی نیگیٹو انرجی جو ہیں، شیطانی معاملات ہیں، وہ پھر دوبارہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو پھر حضرت جو ان بزرگوں نے مجھے بتلایا، وہ فرماتے کہ وہ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کی حالت میں گئے، اور انہوں نے وہاں پر جو ان کو پتہ چلا وہ الفاظ انہوں نے ادا کیے، کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ چہل کافی کفاک اور ربک کم یکفی کا واقفتن کفکا فہا کا کمین انکان من کلی کا تکر کرن کا کرل کری فی قبدن تجلا مشکشکات یقل کلکلکن لکا کا کفاک ما بکفاک الکاف قربتہ ہوئی۔ سوری، کیونکہ میں باموکل پڑھتا ہوں تو جس لیے مجھے سادہ پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ الفاظ انہوں نے مکمل ایک عبارت پڑھی، تو یہ فنی اور آپ نے یہ فرمایا کہ جاؤ اب اس سے علاج کیا کرو، اس کو پڑھا کرو، اس کا توڑ نہیں کر پائیں گے۔ اور ان جو بزرگوں نے یہ مجھے بات بتلائی تو وہ ان کی خود اچھی خاصی ریاضت تھی چہل کاف کے اوپر، اور فرماتے ہیں کہ یہ چہل کاف ایسی چیز ہے کہ جنات اس کا توڑ نہیں کر پاتے، جنات یہ پڑھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کیونکہ جنات کے اندر بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں، تو قرآن میں سے ہم قرآن پاک میں سے کچھ آیات کا اگر ورد کرتے ہیں تو فن عملیات کے اندر ریاضت کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا ہے، وہ اس نے سوالہ کیا ہے، دوسرے بندے نے 2 مرتبہ سوالہ کیا ہے، تو جو جس نے 2 مرتبہ سوالہ کیا ہے وہ اس سے بڑا عامل ہے، وہ اس کو مات دے لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح فن عملیات کے اندر مختلف جو شریر جنات ہیں، وہ چاہے مسلمان ہیں یا دیگر مذاہب میں سے ہیں، وہ بھی ریاضتیں کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی پائے کے چوٹی کے عامل ہوتے ہیں، اور بزرگ ہستی بھی ان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے چہل کاف، یہ جنات نہیں پڑھ پاتے، اور اگر کوئی عامل اس کے اوپر تھوڑی سی ریاضت کرتا ہے اور اس کو فیض کافی مل جاتا ہے، کیونکہ جنات اس کو پڑھ نہیں پاتے، تو عامل جنات تو بہت کم ملتے ہیں، کیسز ان کے بہت کم آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت اچھے علاج معالجہ اس سے کر لیتے ہیں۔ اور اس کے مختلف زکوٰۃوں کی ترتیب ہے۔ بعض علماء روحانیت نے یہ لکھا ہے کہ چہل کاف جو ہے سادہ، اس کو 41 مرتبہ ترک جلالی و جمالی کے ساتھ جو قوانین ہوتے ہیں عملیات کے، اس کو 41 مرتبہ، اس کو 41 دن تک پڑھ لیا جائے تو اس کے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ بعض نے کہا نہیں، کہ اس کو 111 کی تعداد میں پڑھ لیا جائے،
41 دن تک، تو تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب مختلف جو اقوال ہیں، لیکن 41 کا بھی مجرب ہے۔ ہمارے کچھ عاملین حضرات سے ملاقات ہوئی یا ان سے کانٹیکٹ ہوا، تو انہوں نے 41 مرتبہ کی زکوٰۃ ادا کی تھی، کہ 41 مرتبہ 41 دن تک۔ تو وہ کہہ رہے کہ ہماری یہ زکوٰۃ بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ کچھ نے جو تھے انہوں نے مطلب 111 کی تعداد میں پڑھا تھا، 100 تو عمل کی نیت میں، اور 11 جو ہوتا ہے وہ 11ویں کی نسبت سے انہوں نے لگا رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح مختلف اس کی زکوٰۃوں کی ترتیب ہر سلسلے میں ہر بزرگ کے ہاں علیحدہ علیحدہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور چہلکاف جو ہے، جو میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی چہلکاف کے جو نسخے ہیں وہ بھی 40 قسم کے نسخے ہیں۔ کسی الفاظ شروع میں یہی ہوتے، کفا کا ربو کا کم یکفی کا، اور آگے بیچ میں الفاظ کی کمی پیشی ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی ساتھی یہ پریشان نہ ہو کہ جو میں نے پڑھی ہے وہ میں نے کوئی اور پڑھ دی ہے، اور ساتھی کا آگے سے کوئی اور پڑھ رہا ہے۔ جس کو جو چہلکاف یاد ہے وہ پڑھے، اس سے انشاءاللہ عز و جل فیض جاری ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ قادریہ سلسلے کے اندر مختلف بزرگوں کے پاس مختلف قسم کا نسخہ ہے چہلکاف کا۔ اب آتے ہیں ہم باموکل کی زکوٰۃ کی طرف، کہ باموکل کی زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہیں۔ باموکل جو پہلے میں اس کو سادہ پڑھتا تھا، پھر میں نے اس کو باموکل کیا، تو وہ ہے کفا کا ربو کا یا جتتا ایلو کم یکفی کا واقفتنی یا دولا ایلو کف کا فہا کا کمینی یا جبرائیل کان من کلی کا یقن کا ایلو تکر کرن کا کرل کر یا نوم ایلو فی قبدن تجلى مشکشکات یقل کا ایلو کلک لکن اللہ کا یا ہمرا ایلو کفا کما بکفا کلکاف قربتہ یا ازرائیل یا کوکبن کان تحکی یا درد ایلو کوکب الفلک یا میکا ایلو۔ میں باموکل پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے اوپر میں نے سادہ پڑھا تھا تو وہ ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، بیچ بیچ میں وہ موکلات کے نام آ رہے تھے، جس وجہ سے اب یہ جو ہے اس کو باموکل کہا جاتا ہے۔ اس کے نسخے بھی مختلف کتابوں کے اندر علماء روحانیت نے درج کیے ہوئے ہیں، اور اس کی کتابوں کے اندر نسخہ درج ہے، زکوٰۃ کی ترتیب نہیں لکھی گئی۔ اس کی مختلف زکوٰۃوں کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے کہ کامل استاد، کامل شیخ، کامل ہادی رہنما کی اجازت لے کر اس عمل کو کرے، بغیر اجازت اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہ عمل اور بھی جتنے بھی اعمال عملیات کی دنیا میں ہیں، اپنی پشت پر کسی کامل ہستی کا ہونا ضروری ہے۔ جو شخص فن عملیات کے اندر ہے وہ اجازت لے کر ان اعمال کو کرے، اور جس بزرگ کی اجازت سے کرے وہی بزرگ جو ان کو تعلیم فرما دیں گے۔ مثال کے طور پر میں 41 کی تعداد بتا رہا ہوں، اگر کوئی کسی دوسرے بزرگ سے اجازت لیتا ہے، اور وہ بزرگ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ چہلکاف پڑھنی ہے، تو اس کو اس کی بات ماننی پڑے گی، اور کیونکہ انہوں نے اس سے اجازت لی ہے ان بزرگوں سے، تو ان کی نگرانی میں جو انہوں نے تعداد مقرر کر دی اسی میں ہی اس کا فیض جاری ہوگا۔ اگر وہ 21 کی کہتے ہیں تو 21 پر، اگر وہ 41 کہیں تو 41 پر، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آپ ان بزرگوں کی رہنمائی سے یہ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اب یہ فن عملیات کے اندر چہلکاف بہت ہی مجرب اور کامل عمل ہے، اور اس کے مختلف جو طریقہ کار اور مختلف فضائل جو ہیں وہ ہمیں کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ شمستان رضا کے اندر بھی ہے، اور دیگر جو کتابیں ہیں عملیات کی ان کے اندر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کے بہت سے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ بعض میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو بڑا سیب کا مسئلہ ہو تو وہ تیل کے اوپر دم کر کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے، اور یہ پڑھ کے اس کے کان میں دم کیا جائے تو سیب جل جاتا ہے۔ اسی طرح اور مختلف مقاصد کے لیے اس کے بہت بہترین استعمالات ہیں، اور بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ اب جو فن عملیات کے اندر یہ جو باموکل پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر موکلات کو ایڈ کیا جاتا ہے، تو اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہ سمپل سے نام لے لیا جاتا ہے، کفا کا ربو کا یا جبرائیل، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر، تو بعض اس طرح پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کفا کا ربو کا یا ربی جبرائیل، اس طرح پڑھتے ہیں، اس کے اندر یا ربی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف طریقے ہیں، مطلب جو روحانی استاد جو بھی طریقہ اپنے شاگرد کو بتلائے، یا کوئی شیخ جو ہے وہ اپنے مرید کو جو طریقہ بتائے اسی طریقے سے اس کو عمل کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی فن عملیات کے اندر یہ چہلکاف کے جو بہت کم عامل گزرے ہیں، کیونکہ یہ بہت سخت عمل ہے، جس کی وجہ سے بزرگان علماء جو روحانیت ہے، بزرگ ہیں جو اس کی اجازت عام نہیں دیتے،
اور ख़اص یہ جو وظیفہ ہے یہ خاندان قادریہ کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بہت مشہور یہ عمل ہے چہل قاف، اور اس کی مختلف سٹیجیں ہیں۔ یہ تو میں نے عام سٹیجیں بتائی ہیں کہ 41 111، آگے اس کی مختلف سٹیجیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ، کفل، بذل، ختم، دور مدور، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں جو مکمل فن عملیات کے اندر ایک قانون ہے کسی بھی عمل کی 7 زکوٰۃوں کا، اور اس کی 7 زکوٰۃوں کی علیحدہ علیحدہ تعدادیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو وہ 7 تعدادیں مکمل کر لیتا ہے اس کو مکمل دسترس حاصل ہو جاتی ہے اس عمل کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر کام کے اندر وہ پھر عمل اس عامل کی معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے، ہر حوالے سے، وہ بندش میں، وہ حب میں، وہ دب میں، وہ جادو میں، وہ جنات میں، وہ ہر طرح کے کام اس سے لے سکتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ زیادہ عمل سے بہتر ہے کہ اس ایک کے اوپر ہی، ایک عمل کے اوپر میں پختگی حاصل کر لی جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔